علم اجالا ہے، روشنی ہے، آگہی ہے، بصیرت ہے، لیکن ایج آف اگنورینس یعنی دور جہالت کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ اس وقت علم کا فقدان کیا تھا، تاکہ ہم پر اسلام کی عظمت کی مزید وضاحت ہو سکے، ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکیں کہ بے شک میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پہ خلوص دل سے بڑا اعتبار رکھتا ہوں، جہنم کی نہیں جرت کے جلائے مجھے محمود محمد و آل محمد سے پیار رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم ایج آف اگنورینس کی طرف، انسانی تاریخ کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے حالات اس وقت زبوں حالی کا شکار تھے، سخت زبوں حالی تھی، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر طرف انتشار اور استحصال اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایسا معاشرہ تھا جو حاکم اور محکوم کے اندر بٹا ہوا تھا، رعایا پر ظلم و ستم کی بارش ہوتی تھی، حکمرانوں کو تمام فوائد حاصل ہوتے تھے، اور عرب کے اندر کوئی ایسی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی جہاں جا کے وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے، اور معاشرے کے اندر جو نسلی فسادات ہیں، جو تعصبات ہیں، جو باطل عقائد ہیں، ان کا بہت فروغ تھا، اور جو لڑائیاں تھیں وہ صدیوں تک، نسلوں تک جاری رہتی تھی، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفر و شرک کے ماحول کے اندر وہ لوگ تھے۔ اس کی بیسک ریزن کیا تھی؟ ان کے اندر شعور کی کمی تھی، علم کی کمی تھی، اور جہالت کا دورہ تھا، اور مائلہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں علمی استحصال اس قدر اپنے عروج پر تھا کہ وہ لوگ جہالت پر فخر کیا کرتے تھے، اس کو باعث افتخار سمجھتے تھے، اور علم کے حصول کو باعث عار سمجھتے تھے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر علم کے دروازے ہر ایک کے لیے اوپن نہیں تھے، کھلے نہیں تھے، ہر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا تھا، خاص اشرفیہ کا طبقہ تھا جو علم حاصل کر سکتا تھا، ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری تھی علم کے اوپر، اور بعض تہذیبوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا مائلہ کہ وہاں مذہبی جو کتاب تھی، ہولی بک، وہ بھی ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی خواتین کو یا دیگر غلاموں کو، تو ایک خاص طبقہ علم حاصل کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غور و فکر سے، تفکر سے، تدبر سے، بصیرت سے، اویئرنیس سے، آگہی سے وہ لوگ بہت زیادہ محروم تھے، اور قبائلی سسٹم کے اندر ہیومینٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، کفر و شرک کے اندر وہ اس قدر مستغرق تھے کہ صراط مستقیم اس میں کہیں کھوسا گیا تھا، ان کے پاس کوئی درست گائیڈ لائن موجود نہیں تھی کہ وہ علم و آگہی کے در ان پر واہ ہوتے اس ٹائم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بعثت نبوی کے بعد کی، یہاں میں بات کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورہ روم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیات کا مفہوم یہ ہے ان آیات کا کہ بحر و بر کے اندر فسادات مچے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور روشن راہیں عطا ہوئی، علم کی، ادب کی، ٹیکنالوجی کی، انداز فکر میں ایک چینج آیا، اور پھر انسانیت ایک ایسے دور کے اندر داخل ہوئی جہاں انسانیت کو اوج کمال عطا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے کو مٹا کر اور دنیا کو جو ہے وہ علم کے نور سے منور فرما دیا۔ اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہم دیکھتے ہیں علمی فروغ، اس طرح سے علم کے جو حصول کو لازم قرار دیا گیا، اور یہ ہمیں معاشرے کے اندر اس قدر پریویل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمام آفاق روشن ہو گیا، تمام عالم منور ہو گیا، کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا مرد اور خواتین پر لازم قرار دیا، خواہ ہمیں کتنی اسٹرگل کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن اس شعور کو، اس آگہی کو، اس روشنی کو لازم قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسکلی لوگوں کے اندر علم کا ذوق بیدار کیا مائلہ، کہ علم حاصل کرے چاہے ہمیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اس سے مراد یہ ہمیں کتنی ہی ڈیفیکلٹیز کو فیس کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہم علم کے حصول کو ممکن بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجوکیشن کے جو سٹینڈرڈز اس دور کے اندر سیٹ فرمائے، جو تعلیمی معیارات ہمیں عطا فرمائے، وہ ہر دور کے لیے اس میں ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علم نافع کی دعوت دی، معرفت الہی کی دعوت دی، کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی، فکر آخرت کی دعوت دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے جو بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، دین سکھانے والا، علم سکھانے والا، اور اصل علم وہ ہے ہی وہی جو ہمیں معرفت الہی کا پتہ دے۔ تو درود و سلام کی بارشیں ہوں آقا علیہ السلام مدینۃ العلم معلم کائنات پر، جنہوں نے اسلام کو کی جو تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے انسانیت کو آگہی اور روشنی عطا فرمائی، خیر عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی وحی کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے خوبصورت، ہمیں جو دعوت دی جا رہی ہے علم کے حصول کی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اسی طرح سے قلم اور کتاب کا بھی تذکرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو اہم ترین مقصد ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ جمعہ میں بیان ہوا، جہاں میں اپنی بات کو اب کمپائل کروں گی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی بعثت نبوی ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا مومنین پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت
دعوت کرتے ہیں, ان کو کتاب و حکمت یعنی وزڈم کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں یعنی جہالت میں مبتلا تھے. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر ایمان اور حق کی قندیلیں روشن کر کے انسانیت کو اوج کمال عطا فرمایا.